یہاں تک تعلق ہے آزادی حقیقی مارچ کا، تو دیکھیں شیڈول تو ہمارا سارا ڈسٹرب ہو گیا. ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھیں کہ انشاءاللہ پاکستان نکلے گا، پاکستان کی عوام نکلے گی. تعداد ایکسپیکٹیشنز سے بہت زیادہ ہے. لوگ پیدل چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ سب سے بڑا مطالبہ ہے نئے الیکشن. وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان انشاءاللہ پاکستانیوں کا ہے، تو پاکستانیوں کو یہ حق ہے کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھے اور کون نہ بیٹھے. پارٹی لیڈرشپ ہمیشہ انہی ساتھیوں کو اہمیت دیتی ہے جو عوام کے اندر مقبول ہوتے ہیں، جو عوام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. جتنے بھی پی ٹی آئی کے محبت کرنے والے ورکر ہیں ادھر تو وہ جا رہے ہیں، کتنے یہ سخت جان ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی وفاقی حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں ان پہ کوئی شیلنگ ہو جائے، کوئی فائرنگ وغیرہ ہو جائے، تو وہ یہ کس قدر آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، میرا خیال ہے سوچ ہی تبدیل ہو چکی ہے عوام کی. ٹھیک ہے. اور جب ہماری خود اپنی سوچ تبدیل ہو چکی ہے تو عوام کی سوچ بھی یہی ہے. میں مختلف الفاظ میں یہی کہوں گا کہ خان کے اگر سانس ہے تو ہم خان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. جب تک وہ کھڑا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. گولیاں آئیں، شیلنگ آئے، کچھ بھی آئے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے 2002 کے الیکشن میں کہا تھا ایک سیٹ لینے کے بعد، تو کسی نے کہا، آپ جیسے ساتھی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی تو جماعت نے صرف ایک سیٹ لی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ووٹر ابھی جوان نہیں ہوا، وہ جوان ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے ووٹ رجسٹرڈ ہوں گے تو انشاءاللہ میں زیادہ تعداد میں ون کروں گا. پچھلے الیکشن سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے پچھلے الیکشن میں اپنی ایکسپیکٹیشن سے تقریباً 20,000 ووٹ کم لیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں سردار ہاؤس سرائے عالمگیر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد ارشد صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے سر یہ بتائیے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی مارچ لے کے آ رہے ہیں لبرٹی چوک سے، کس قسم کی آپ کی تیاریاں ہیں سرائے عالمگیری میں، اور کس قسم کا ان کو ویلکم کریں گے؟ یہاں تک تعلق ہے آزادی حقیقی مارچ کا، تو دیکھیں شیڈول تو ہمارا سارا ڈسٹرب ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارٹی نے سوچا تھا، پارٹی کے قائدین نے سوچا تھا، جس طرح کا شیڈول تھا، تو ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھیں کہ انشاءاللہ پاکستان نکلے گا، پاکستان کی عوام نکلے گی، اس مارچ میں ہمارے ساتھ بھرپور انداز میں حصہ لے گی. لیکن تعداد ایکسپیکٹیشنز سے بہت زیادہ ہے. لوگ پیدل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور صاف طرح کہ جب لوگ پیدل چلیں گے تو قائدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے آرام کا بھی خیال کریں. اس لیے ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. آج نہیں بلکہ کل جو گزر گئی ہے منڈے کو انہوں نے بیسیکلی یہاں گجرات پہنچنا تھا، لیکن ابھی تک وہ گزرنے والا ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ ہم جہاں تک تیاریوں کی بات ہے تو ہم تو ڈیلی بیسس پہ تیاریاں کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ضرور ہو جاتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کل ہمارے پاس ہوں گے، تو وہ جب شیڈول چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈیلی بیسس پہ سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے، اس کا سب سے بڑا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ ہے نئے الیکشن. وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان انشاءاللہ پاکستانیوں کا ہے، تو پاکستانیوں کو یہ حق ہے کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھے اور کون نہ بیٹھے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام کو اس کا حق دینا چاہیے کہ عوام جا کے، عوام کے پاس ہم تبھی جا سکتے ہیں جب ہم نئے الیکشن کروائیں گے. تو نئے الیکشن کے لیے ضروری ہے، تو یہی آزادی مارچ کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ پاکستانیوں کو ان کی آزاد سوچ کے تحت گورنمنٹ دی جائے. ظاہری بات ہے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب مارچ کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈیلے تھوڑا سا ہو رہا ہے. لوگوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے. سرائے عالمگیر کو اور اسپیشل آپ کے گھر کو اتنی کیوں زیادہ اہمیت ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان صاحب آئے تو آپ ہی کے پاس میرے حال میں کوئی اسٹے وغیرہ کا سلسلہ تھا. اس دفعہ کیا پروگرام ہے کہ کیا ادھر اسٹے کریں گے رات کو؟ نہیں، رات کو اسٹے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹل ابھی چل رہا ہے. سب سے پہلے جو شیڈول دیا گیا تھا مجھے انہوں نے میزبان بنا کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرائے عالمگیر اسٹے کا سوچا تھا، لیکن بعد میں جیلم والوں کی ڈیمانڈ بھی تھی. تو صاف ظاہر ہے کہ جیلم اور سرائے عالمگیر میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. تو اگر اینڈ سرائے عالمگیر میں ہوتا بھی ہے تو جیلم والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق میں نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ رات جا کے جیلم میں رک لیں، تو نیکسٹ ڈے وہ جیلم سے سٹارٹ کریں. رہی بات کہ سرائے عالمگیر کو وہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں پارٹی لیڈرشپ ہمیشہ
انہی ساتھیوں کو اہمیت دیتی ہے جو عوام کے اندر مقبول ہوتے ہیں, جو عوام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی وساطت سے اپنی عوام کا, اپنے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ بھی انہیں آواز ماری ہے وہ ہمیشہ نکلے ہیں. 58,000 تقریباً ووٹوں کی صورت میں جو سرائے عالمگیر کی عوام ہے, PP 34 آپ کا حلقہ ہے, لوگوں نے آپ کو ووٹوں کی صورت میں محبت عزت دی. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو عمران خان صاحب کی جو اسٹرگل نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کا ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا کس قدر بڑا ہے؟ دیکھیں وہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے 2002 کے الیکشن میں کہا تھا ایک سیٹ لینے کے بعد, تو کسی نے کہا, آپ جیسے ساتھی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی تو جماعت نے صرف ایک سیٹ لی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ووٹر ابھی جوان نہیں ہوا, وہ جوان ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے ووٹ رجسٹرڈ ہوں گے تو انشاءاللہ میں زیادہ تعداد میں ون کروں گا. بات وہی ہے کہ اس وقت دیکھیں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ووٹر ڈیلی بیسس پہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان میں 90% پی ٹی آئی کا ووٹ ہوتا ہے. رہی بات ہمارے حلقے کی حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, میرے حلقے کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو میں بڑا کانفیڈنس ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے پرانے ساتھیوں کو ہم بھولے نہیں ہیں اور نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نیا گروپ دڑا کوئی لے لیں اور پرانے ساتھیوں کو بھول جائیں یا پرانے ساتھیوں کی خواہش کے بغیر لے لیں. جہاں پہ پرانے ساتھی ایگری کرتے ہیں وہیں پہ ہم نئے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی میں بے شمار لوگ شامل ہو رہے ہیں, اپنے طور پہ شامل ہو رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں, تعداد بڑی ہے. پچھلے الیکشن سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے پچھلے الیکشن میں نے اپنے ایکسپیکٹیشن سے تقریباً 20,000 ووٹ کم لیا ہے. اچھا, ہاں 20,000 ووٹ کم لیا, وہ اس لیے کہ تحریک لبیک نے جو بھی ووٹ لیا وہ یہ سمجھ لیں کہ تحریک لبیک کے ووٹوں کے حوالے سے جو نقصان ہوا وہ مجھے ہوا ہے. گورنمنٹ آپ کی ہے پنجاب میں, تو کیا محبت بھی آپ سے بہت زیادہ ہے؟ سی ایم جو ہے وہ جو ہے پرویز لائی صاحب آپ کے اتحادی بھی ہیں, پولیس کو کیا انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ ان کو بڑے پروٹوکول کے طریقے سے اچھے طریقے سے لے کے لاہور میں واقعات ہوئے ہیں, پولیس صحافیوں پہ بھی تشدد کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن پولیس ایسا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی انسٹرکشن ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے. پولیس کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ لانگ مارچ میں پرامن لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس پرامن لانگ مارچ میں وہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے سیکورٹی پرووائڈ کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو VIP ٹریٹمنٹ دی جائے. جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ماحول جو ہمارا ہے, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے تو وہ پھر اپنے سٹائل سے کر لیتے ہیں. سر جتنے آپ کے محبت کرنے والے ہیں وہ کم از کم پنجاب سے تو آرام سے یہ گزر رہے ہیں, اسلام آباد جا کے تو آگے کی بات ہے کہ ادھر انہوں نے کنٹینرز شیل جتنی بھی پولیس ہے رکھی ہے. کم از کم جو پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ کم از کم بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو انتظامیہ وہ کوآپریٹ کرے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا بہتر طریقے سے کنٹرول کرتے, بہتر طریقے سے بیہیو کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی خان صاحب نے جو پرویز لائی صاحب سے یہ درخواست کی تھی یا حکم دیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ ہے تو ہمیں بہتر طریقے سے ڈیل کیا جائے, تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بہتر ہوگا. جتنے بھی PTI کے محبت کرنے والے ورکر ہیں ادھر تو وہ جا رہے ہیں, کتنے یہ سخت جان ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی وفاقی حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں ان پہ کوئی شیلنگ ہو جائے, کوئی فائرنگ وغیرہ ہو جائے, تو یہ کس قدر آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے, میرا خیال ہے سوچ ہی تبدیل ہو چکی ہے عوام کی, اور جب ہماری خود اپنی سوچ تبدیل ہو چکی ہے تو عوام کی سوچ بھی یہی ہے. بڑی میں مختلف الفاظ میں یہی کہوں گا کہ خان کے اگر سانس ہے تو ہم خان کے ساتھ ہیں. جب تک وہ کھڑا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, گولیاں آئیں, شیلنگ آئے, کچھ بھی آئے, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری وجاہت حسین صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا پچھلے دنوں کہ ہم پورے ادھر خان صاحب کا بڑا فقید المثال استقبال کر کے اور پھر چودھری ارشد صاحب کے پاس پیدل چل کے ادھر سے سارے بندے جائیں گے اور پھر ہم ساتھ اکٹھے ہو کے استقبال کریں گے. آپ کیا تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ادھر آپ کے اس آفس میں کتنے لوگ خان صاحب کا استقبال کریں گے؟ بڑی سی بات ہے, ہم نے جو ارینجمنٹ کیا ہے وہ شہر کے اندر لاری اڈا ہمارا, وہاں پہ ہم نے پنڈال بنانا ہے, تو وہیں پہ استقبال بھی ہوگا. کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ PTI میں کوئی گروپ بندی نہ ہو, تو اس لیے وہاں پہ ایک کمبائن جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہے کہ تاکہ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے وہاں پہ آ جائیں, بجائے اس کے کہ کسی کے گھر ڈیرے کی شکل میں اگر ہم جمع ہوں گے تو وہاں پہ پھر وہ گروپ بندیاں ضرور اڑے آتی ہیں. اس لیے ایک تو وہاں پہ ہم نے ارینج کیا ہے. جہاں تک جو وجاہت صاحب کی بات ہے وہ واقعی میری موجودگی میں انہوں نے یہ کہا
کہ ہم خان صاحب کا استقبال کرنے کے بعد پیدل ہم مارچ کر کے تو اگلے پنڈال میں جائیں گے. دیکھیں اب وہ جو سوچ رہے ہیں کہ وہ تقریباً 20,000 کے قریب گیدرنگ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم اتنی تعداد اکٹھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح خان صاحب نے سوچا کہ ہم آج کے دن تک وہ جلم پہنچنا تھا ان نے وہ نہیں پہنچ پائے. مطلب یہ ہے کہ جو تعداد انہوں نے سوچی اس سے ڈبل تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیس کرنا بڑا ہی مشکل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس دن تعداد کتنی آئے گی. انشاءاللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تحصیل سرائے عالمگیر پورے کی پوری جو ہے نا وہ انشاءاللہ سڑک پہ ہوگی. دیکھیں میرا پیغام یہی ہے. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے میں اپنے ساتھیوں بزرگوں دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے اس کے اندر ہمارا یہ ارادہ ہے, ہماری یہ انسٹرکشنز بھی ہیں ہمیں جماعت کی طرف سے کہ ہم نے لانگ مارچ کو پر امن رکھنا ہے. ہم نے کسی کی پراپرٹی کو, کسی کی گاڑی کو, کسی کے لیے کوئی ہرڈر نہیں بنانی. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب ڈیلی بیسس پہ اگر وہ سٹاپ کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ 3 یا 4 گھنٹے جو تکلیف عوام کو سہنی پڑتی ہے روڈ کے اوپر وہ اپنے آمد و رفت جاری رکھ سکیں, معاملات زندگی بھی چلتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پورے پاکستان کو بلاک کر دیں. ادروائز جو تعداد ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ اگر خان صاحب کہیں بھی رک جاتے ہیں یا وہ رکتے نہیں ہیں, اسی طرح وہ روڈ پہ موجود رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے سارے کا سارا پاکستان بلاک ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی عوام کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا اسپیشلی سرائے عالمگیر کے حوالے سے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. ہمارا مقصد ایک جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور لانگ مارچ میں حصہ لینا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے میرے ساتھ چودھری محمد ارشد صاحب جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف. ناظرین اس وقت بھی ان کے ابھی خان صاحب کے آنے میں کافی دن ہے, لیکن پورے کا پورا سرائے عالمگیر جو ہے وہ دلہن کی طرح سجایا گیا. پینا فلیکس بڑی بڑی عمارتوں پر نصب کی گئی ہیں. ادھر بھی کافی زیادہ ان سے محبت کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ تعداد صبح ہی موجود ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کس قدر بہترین طریقے سے خان صاحب کا اور جو حقیقی مارچ وہ لے کے آ رہے ہیں اس کا استقبال سرائے عالمگیر میں کیسا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.